وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب آپ پہ قرآن مقدس ہوا نازل، جب آپ پہ قرآن مقدس ہوا نازل، وہ شب بھی مبارکی وہ مہینہ بھی مقدس، خاتم ہے وہ نبیوں کہ تو قرآن ہے نگینا، خاتم ہے وہ نبیوں کہ تو قرآن ہے نگینا، خاتم بھی مبارکی ہے نگینا بھی مقدس. قرآن کی آیات لا ریب ہے اور بے شک ہو جس میں یہ محفوظ و قرآن بھی مقدس. محترم حضرات علماء کرام، تشریف رکھنے والے دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، برادر کبیر حضرت مولانا خرم نواز صاحب قریشی کی دعوت پرخلوص پر ہم سب لوگ یہاں جمع ہیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں اونچے پیمانے پہ مقبول فرمائے. قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ جو اس وقت خطبے میں تلاوت کی گئی ہے، یہ ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو بیت اللہ بنانے کے بعد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے بطور مزدوری اپنے پروردگار سے کی. مستری مزدوری کا کام بڑا محنت طلب اور جفاکشی کا کام ہے. تو جب کوئی بلڈنگ مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد ٹھیکیدار
وہ اپنا انعام مانگتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا کعبہ اور اس کا گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ سے انعام مانگا، سونا نہیں مانگا، چاندی نہیں مانگا، روپے نہیں مانگے، پیسے نہیں مانگے، فرمایا میں نے کعبہ آپ کا بنا دیا، اس کو آباد کرنے کے لیے اپنا پیغمبر محمد الرسول اللہ نبی مانگا، اور اللہ کے حضور میں دعا کر دی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اپنا وہ پیغمبر جو آپ نے بھیجنا سب سے بعد میں آئے گا، درجہ سب سے اونچا بنا دیا، کعبہ میں نے بنا دیا، اب میں مانگنے لگا ہوں الہ العالمین وہ نبی میری آل میں پیدا فرما، ایسا نبی جو میرے بنائے ہوئے کعبے میں یتلو علیہم آیاتی، آپ کے قرآن کی کھڑے ہو کر کے تلاوت کرے، کعبہ آپ کا ہو، کلام آپ کا ہو، آیتیں تیری قرآن کی ہو، پڑھنے والا تیرا پیغمبر ہو، سماعت کرنے والی صحابہ کرام کی جماعت ہو، ایسا قرآن پڑھے، یتلو علیہم آیاتی، اتنا پیارا قرآن پڑھے، اتنا تجوید سے قرآن پڑھے، اتنی ترتیل سے قرآن پڑھے کہ ان کا قرآن سن کے صحابہ کو بھی قرآن پڑھنا آ جائے، ایسا قرآن پڑھیں گے، ایسا قرآن پڑھیں گے، نبی کی اتباع میں، کملی والے کی اتباع میں، کہ قرآن بھیجنے والا رب مطالبہ کرے گا، او میرے محبوب اپنے قاری قرآن ابئی سے کہو اپنا قرآن مجھے پڑھ کر سنا دے، میں آسمانوں پہ قرآن سننا چاہتا ہوں، زبان ان کی ہوگی، کلام میرا ہوگا، زبان سے نبی کے سنا ہے، اتنا پاکیزہ قاری ہے، اتنا اونچا قاری ہے کہ رب قرآن نے بھی مطالبہ کر دیا ہے، قرآن سنا دیجئے۔ حضرت ابئی کہتی ہیں کملی والے کیسے قرآن سناؤں، یہ تو آپ پہ نازل ہوا ہے، فرمایا میں نہیں کہتا، قرآن بھیجنے والا رب کہتا ہے کہ ابئی سے کہو کہ وہ بھی اللہ کا قرآن پڑھے۔ اب ابئی نے جب یہ بات سنی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کملی والے کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، نام سمعک اللہ، اللہ نے نام لے کے فرمایا ہے کہ ابئی سے کہو کہ وہ میرا قرآن پڑھے۔ تو اس موقع پہ حضور کی مقاصد نبوت میں سے ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، تاکہ امت کو تلاوت کرنا آ جائے۔ بعض لوگ آج یہ کہتے ہیں جی انہاں بچوں نوں قرآن رٹاون دا کی فائدہ ہے، معنی دا پتہ نہیں، مطلب دا پتہ نہیں، ترجمے دا پتہ نہیں، مفہوم دا پتہ نہیں، تشریح دا پتہ نہیں، تفسیر دا پتہ نہیں، معنی دا پتہ نہیں۔ لوگوں بتانا یہ چاہتا ہوں یتلو علیہم آیاتی، جیسے قرآن کو سمجھنا سمجھانا ایک الگ مقصد ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی یہ الگ مقصد ہے، یہ مقصد نبوت میں سے ہے۔ قرآن کو بغیر معنی کے پڑھنا یہ بھی مقصد نبوت ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی پہ فرمایا ہے کہ قرآن کو بغیر سمجھ کر ایک عرب بھی پڑھو گے وہ رب کریم اس کے اوپر بھی 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور اگر نماز میں
پوری قیام میں عبادت کی نیت سے آدمی ایک حرف پڑھے گا تو اللہ کریم ایک حرف کے اوپر اس کو 100 نیکی عطا فرمائے گا۔ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی کہ جن کو اللہ نے خواب میں 99 مرتبہ اپنا دیدار کرایا، اللہ کا دیدار، قرآن بھیجنے والے رب کا دیدار۔ دل میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ نے دوبارہ اپنا دیدار کرایا اور ملاقات ہوئی تو میں پوچھوں گا اے رب کائنات وہ چیز بتا، وہ انعام بتا، وہ وظیفہ بتا، وہ ذکر بتا جس ذکر کے ذریعے آپ کا قرب سب سے زیادہ مل جائے۔ میں اللہ سے وہ پوچھوں گا۔ پھر اللہ کا کرم ہوا کہ امام احمد کو 100ویں مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا، اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ امام احمد نے اللہ پاک سے مطالبہ کر دیا، آپ مجھے بتا دیجئے، آپ مجھے سمجھا دیجئے آپ کا قرب کس سے ملے گا، آپ کا تعلق کس سے ملے گا، آپ کی نسبت کس سے ملے گی۔ آواز آتی ہے اے احمدی تلاوت القرآن، زبان تیری ہو قرآن میرا ہو، تو تلاوت کرتے چلے جانا۔ جب تو تلاوت کرے گا مجھے اپنے خدائی کی قسم ہے یہ کلام میرا ہے، اس کا تعلق میرے ساتھ ہے، اس کی نسبتیں میرے ساتھ ہیں۔ جب کوئی آدمی اپنی تلاوت کے ذریعے سے نسبت کلام سے کرے گا وہ تلاوت کلام سے نہیں، اس کی نسبت میرے ساتھ ہو جائے گی اور میرا قرب اس کو سب سے زیادہ مل جائے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں، یہ بھائی چاہتے ہیں، عام الناس چاہتی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اسے چاہیے کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے۔ وہ چونکہ بہت بڑے فقیہ تھے، ان کو پتا تھا کہ لوگ سوال کریں گے، ادھی مطلب دا پتا نہیں، معنی دا پتا نہیں، انہیں وقت پہ ضائع کر دیں۔ پوچھ لیا یہ جو آپ نے فرمایا ہے، خدا سے پوچھا ہے یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ تلاوت کے ذریعے میرا قرب ملتا ہے، فاہمین او بلا فاہمین، سمجھ کر پڑھے تو قرب ملتا ہے یا بغیر سمجھ کے پھر بھی قرب ملتا ہے۔ آواز آتی ہے احمد سمجھ کر پڑھو پھر بھی میرا قرب ملتا ہے، بغیر سمجھ کے پڑھو تو بھی میرا قرب ملتا ہے، اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے، اس سے برکت حاصل کرو، یہ میرے سے نکلا ہے، فَإِنَّهُ کلام اللہ وَخَرَجَ مِنْ، یہ میرا کلام ہے، میرے سے نکلا ہے اور یہ میرے اندر ہی واپس آئے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے کیسے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، وہ رسول آئے، وہ رسول آ کر کیا کرے، یتلو علیہم آیاتی، میں نے کعبہ بنا دیا، کعبے کا استاد بھیج، میں نے حج کا مرکز بنا دیا، معلم حج بھیج، میں نے تیرا عبادت خانہ بنا دیا، عابد بھیج، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں یتلو علیہم آیاتی، اور اس سے آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ میرا پیغمبر بھیج دے، وہ نبی بھیج دے جو آپ کے قرآن کی تلاوت بھی کرے اور ساتھ میں لوگوں کو اللہ کی آیتوں کا معنی بھی سمجھا دے۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، کلام اللہ کا ہے، اگر اللہ چاہتے تختیوں کی صورت میں اتار دیتے، اللہ نے ایسا نہیں کیا، کتاب بھی دی، کتاب سمجھانے کے لیے نبی بھی دیا اور نبی کی ڈیوٹی بھی لگائی۔
मुखरिजीना लिल्लाह, नबी जी ज़बान आप की हो, आप इस कुरान की तशरीह भी मुतय्यन फरमा दें। तो पता चला नबी को अल्लाह ने कुरान दिया, उन्होंने कुरान सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबीन को दिया, ताबीन ने तबा ताबीन को दिया, तबा ताबीन ने बाद वालों को दिया, बाद वालों ने आज हम तक पहुंचाया है। अगर आप भी चाहते हैं जैसे ये कुरान सीने बसीना हम तक पहुंचा है, हम भी कुरान को सीना बसीना समझें। अगर इसके बगैर समझेंगे तो हो सकता है गलती लग जाए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तीसरी दुआ मांगी, इलाहुल आलमीन वो नबी अता फरमा दे जो कुरान करीम की आयतों की तिलावत भी करे, इसका माना भी समझा दे। और अगली बात फरमाई वल हिकमा, अपने प्यारे नबूवत वाले तरीके आपकी उम्मत में मुंतकिल कर दे, अपनी उम्मत में रस्म निकाल दे, रवाज निकाल दे, तरीके निकाल दे और सुन्नत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मुंतकिल कर दे। और मेरे नबी ने फिर वो मुंतकिल की और हाल ये बना खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। ओ क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये मेरे नबी की सुन्नत और उनकी तरबियत का नतीजा था कि बकरियां चराने वाले पूरी कायनात के इमाम बन गए। फरमाया वो नबी दे तिलावत भी करे, तफसीर भी करे और साथ में अपनी सुन्नत भी मुंतकिल करे। और फरमाया वो नबी भेज देना जो इनके दिलो दिमाग से शिरक निकाल दे, इनके दिलो दिमाग से बिदअत निकाल दे, इनके दिलो दिमाग से तमाम की तमाम रसूमात निकाल दे और पाकीज़ा दीन और इतना इनके कुरान सिखा दे, तिलावत सिखा दे, माना बता दे, सुन्नत अदा कर दे, तरबियत कर दे। अगर मैं इसको आसान लफ्जों में कहूँ तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो नबी मांगा जो उम्मत की तालीम और तरबियत कर दे। और अगर और आसान करके कहूँ तो माना ये होगा वो नबी मांगा जो उम्मत को इल्म भी अता फरमा दे, अमल भी अता फरमा दे। लोगों, मेरा नबी इल्म के लिए आया है, अमल के लिए आया है। इल्म अगर कहीं सिखाया जा रहा है वो दीनी मदरसा है, अमल अगर सिखाया जा रहा है वो दीनी मदरसा है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा अगर आप इल्म लेना चाहता है उलमा से जुड़ जाइए, और अगर आप अमल लेना चाहते हैं इन अकाबिर के साथ जुड़ जाइए। बेबस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख, अगर आप इस गुलदस्ते से जुड़े रहेंगे इल्म भी आप में रहेगा, अमल भी आप में रहेगा। और जब इल्म और अमल हमारे साथ रहेगा तो याद रखिए हम दुनिया में ऐसे ही कामयाब होंगे जैसे अल्लाह के नबी की जमात कामयाब हुई है। अल्लाह पाक मुझे भी, आपको भी, हम सबको भी इल्म और अमल वाली जिंदगी नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे हमारे